اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قمر اقبال کی یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیوز کا سلسلہ شروع ہے، اور ہمارا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے اعلیٰ شعور اور اس کی اقسام۔ کل ہم نے بات کی تھی دینی شعور کے اوپر، اس کی پہلی قسم ہے۔ آج ہم اسی کو ایکسٹینڈ کرتے آگے لے کے جا رہے ہیں، اور قمر اقبال صاحب سے میں ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں کہ آج ہمارا موضوع ہے روحانی شعور۔ روحانی شعور کے اوپر ہمیں جو ہے ایک اچھا سا لیکچر دیں، اور تاکہ ہمارے ہر طرح کے شعور میں اضافہ ہو۔ جی جناب، قمر اقبال سے۔ شکریہ شاہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر میں ایک روحانی فلاسفر ہوں، اور ایک چیز میں نے بڑی اسٹڈی کے بعد اخذ کی ہے کہ مولانا روم اور علامہ اقبال کے بعد اسلام میں کوئی قابل ذکر روحانی فلاسفر نہیں پیدا ہوا۔ اچھا، میں آج کل جو پاکستان میں مروجہ تصوف ہے اس میں ریفارمر ہوں، اور میں ریفارمر صرف تنقید کا قائل نہیں ہوں۔ میں نے کوئی 40 سال روحانیت میں لگائے ہیں، جس میں مشرق و مغرب کے تمام اہم سسٹم شامل ہیں، اور یہ روحانیت عملی زندگی کی روحانیت ہے۔ یہ آپ کو عملی زندگی میں مچھلی پکڑنا سکھائے گی، مچھلی دے گی نہیں۔ اچھا، اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں اندرونی علم، بیرونی علم اور روحانی فلسفی کا علم شامل ہے، کیونکہ آج کل اوپر کی لیول کی روحانیت وہی حاصل کرے گا جو اندرونی بیرونی علم دونوں میں ماہر ہوگا اور روحانی فلسفی کو بھی جانتا ہوگا۔ اندرونی علم ہے جسے آپ کہتے ہیں کشف ہو گیا، یعنی انٹویشن، آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 100% ٹھیک تو نہیں ہوتی، لیکن آپ کو 95% تک جواب دے دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہے کشف کے بعد ہیلنگ ہو گئی، جسے دم، ریکی، یہ تمام چیزیں میں نے سیکھی ہیں جس سے آپ بیماروں کا علاج کرتے ہیں۔ تیسری ہے جسے آپ دعا کی طاقت کہتے ہیں۔ اچھا، یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کو اندرونی علم میں ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا بیرونی علم ہے۔ بیرونی علم میں آپ کو شریعہ کا علم چاہیے، اس کے بعد آپ ہیومن سائیکالوجی، نفسیات کا علم چاہیے، کچھ تاریخ کا علم چاہیے تاکہ آپ بات کریں تو آپ کو پتا ہو تاریخ میں کب کیا ہوا ہے۔ پھر کچھ تھوڑا بہت دوسرا شعور چاہیے، مالیاتی شعور ہو گیا یہ وہ، لیکن یہ 3 جو میں نے بتائے ہیں یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے جسے آپ ایک ہو گیا اندرونی علم، ایک ہو گیا بیرونی علم، ایک ہو گیا روحانی فلسفی کا علم۔ روحانی فلسفی کا علم آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ڈر خوف آپ کی زندگی کو کس طرح تباہ کرتا ہے۔ ہم پیدا ہونے سے مرنے تک جب ڈر خوف کے اندر رہتے ہیں، موت کا ڈر، دوزخ کا ڈر، غربت کا ڈر، بیماری کا ڈر، اس کے بعد آپ کا ناک کٹنے کا ڈر، اولاد کی نالائکی کا ڈر، ٹھیک ہے، کمفرٹ زون کھونے کا ڈر، کام میں ناکامی کا ڈر، پھر فوبیاز ہیں۔ ڈر خوف کیا ہیں، پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ فیتھ کیا ہے، کانفیڈنس سے فیتھ کا سفر کیسے ہوتا ہے۔ مثبت سوچ پہلا سٹیپ ہے اس میں، پھر آپ کانفیڈنس پہ جاتے ہیں، پھر آپ فیتھ پہ پہنچتے ہیں۔ تو یہ 3 علوم ہیں جو آپ سیکھے بغیر اوپر کے لیول کی روحانیت پہ نہیں جا سکتے ہیں، خصوصاً آپ بڑے لیول کے روحانی ٹیچر نہیں بن سکتے ہیں۔ ان کی تفصیل آپ کو میری ڈیفرنٹ ویڈیوز میں زیادہ ملے گی۔ اچھا، یہاں روحانیت کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری روح میں چھپی ہوئی انرجی کو جگاتی ہے۔ روحانیت ہماری روح میں چھپی ہوئی انرجی کو جگاتی ہے۔ قرآن کے مطابق ہم خلیفۃ اللہ ہیں۔ اللہ نے اپنا جب امر پھونکا تو آپ نے اپنی تمام صفات ٹرانسفر کر دی۔ ذات ایک ہے، ذات ایک رہے گی، اللہ کے ساتھ ایک نہیں ہوا جا سکتا۔ ماضی میں جو لوگ یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ وہ
ذہن اپنے آپ کو ہپناٹائز کر لیتا ہے اور آپ خود کو کبھی نور دکھاتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ ایک ہونا. بھائی قرآن نے فیصلہ کر دیا اس میں. تو لیکن اللہ کی جو تمام صفات ہماری روح میں چھپی ہوئی ہیں، انہیں جگانا ہے، اس کے لیے پریکٹس ہے. اب یہ صفات ہیں، ان میں ہارورڈ یونیورسٹی والوں نے ریسرچ کی تو عام انہیں پتہ چلا کہ ہر آدمی میں 10 قسم کی صفات پائی جاتی ہیں اور ہائی لیول کی 3 صفات ہر آدمی میں پائی گئی ہیں. لیکن مجھے اپنی اسٹڈی، اپنی ریسرچ، مشاہدات میں پتہ چلا کہ انسان میں سینکڑوں قسم کی صلاحیتیں چھپی ہیں، جن میں سے آپ جس کو بھی مشق سے، پریکٹس سے اس پر کانفیڈنس بٹھا لیتے ہیں، وہ فعال ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر اس میں آگے جو اہم ترین ہیں صفات ہیں، ان میں پہلی تو ہے جسے آپ لا آف اٹریکشن کہتے ہیں. یہ توکل اللہ الا اللہ، یعنی آپ جس چیز کو چاہتے ہیں وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے، آپ اسے اپنی طرف کشش کرتے ہیں اور وہ آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے. یہ بنیاد ہے اس کی. پھر اسی طرح آپ کشف میں آپ لاشعور، اپنے لاشعور کی انرجی جو ہے اس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. لاشعور میں نالج ہے، لاشعور جو کائناتی لاشعور سے ملا ہوا ہے، 7-8 ارب بندوں سے ملا ہوا ہے اور کائناتی لاشعور سے، اس کی نالج تک آپ ایکسیس کرتے ہیں. اس میں علم لدنی سے کہتے ہیں، یہ آ جاتا ہے. ایک علم جو آپ نے نہیں سیکھا، آپ وہ بھی کافی حد تک اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. تو اس انرجی کو جگانے کے لیے پوری دنیا میں 3 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. ان میں پہلا کنسنٹریشن یا میڈیٹیشن ہے. کنسنٹریشن باہر کی جاتی ہے، میڈیٹیشن اندر کی جاتی ہے. دوسرا طریقہ ہے ورد و وظائف یا منترا، اسے کہتے ہیں ہنوت. ویسٹ میں بھی اب منترا کی ٹرم یوز ہوتی ہے، مغرب والے سے منترا کہتے ہیں کہ آپ ایک لفظ ریپیٹ کرتے ہیں لگاتار، آپ کے لاشعور کو پیغام دیتا ہے اور آپ کا لاشعور اس میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ اس میں جو قرآن میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں یا ہندوؤں کی پرانی جو نالج ہے، ویدیں ہیں، ان میں وہ ہائی لیول کے روحانی لوگوں نے لکھے ہیں اور ہمارے لفظ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. مثلا خدا، لا الہ الا اللہ، اگر آپ کے خدا ایک ہی ہے تو اس میں وہ اثر نہیں آئے جو لا الہ الا اللہ میں آئے گا. اس میں ساؤنڈ کوالٹی بھی ہائی ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک انرجی زیادہ پوشیدہ ہے جو اللہ نے اس میں رکھی ہے. تو ورد و وظائف کے بعد تیسرا طریقہ جو ہے وہ روحانی استاد یا گرو، ہم اسے پیر کہتے ہیں، ہندو اسے گرو کہتے ہیں، اس کا طریقہ بھی شامل ہے. تو یہ 3 جو طریقے ہیں، روحانی استاد اپنی انرجی تھرو فیتھ، تھرو بلیف ٹرانسفر کرتا ہے دوسرے میں. پھر وہ ایک اچھا رول ماڈل ہوتا ہے، بندے کو پتا ہوتا ہے کہ جو اس نے حاصل کیا ہے میں بھی حاصل کر لوں گا. لیکن اس میں بھی کوئی گڑبڑ ہے، کیونکہ آپ کو روحانی استاد جو ہے صحیح وہ کم ملتا ہے. میں آگے بات کروں گا اس پر. تو یہ 3 طریقے ہیں، کنسنٹریشن، میڈیٹیشن، ورد وظائف یا منترا، یا روحانی استاد یا گرو. اب اس کے بعد آپ آگے چلیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب آپ ان چیزوں سے مستفید ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اسلام میں اس کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ بتایا گیا ہے. وہ کیا ہے کہ آپ قرآن پاک کو لا فی مان کر، شک و شبہ کے بغیر مان کر اس میں غرق ہو جائیں. دیکھیں قرآن پر غور کریں، یہ کیا کہتے ہیں؟ آپ اچھے انسان بنیں، 10% تو ہے ایمانیات، عبادات، عقیدہ، 90% تو ہے اخلاق، معاملات. آپ یہ دونوں چیزیں کریں. قرآن کہتا ہے کہ آپ پیسہ جو ہے جائز راستے سے جتنا کمانا چاہتے ہیں کمائیں، اچھی زندگی گزاریں. ہمیں روکتا ہے کچھ چیزوں سے، کہ حرام جو مال ہے وہ نہ کماؤ. پھر ہمیں کہتا ہے کہ آپ ایک پارٹنر رکھو اور دوسری شادی کرنی ہے، مرد کو اجازت ہے. جب یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو آپ اگر اسے ایگری کرتے ہیں تو پھر قرآن کو لا ریب فی مان لیں. باقی کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو آپ کو روکتی ہو.
بندے یہاں پہ پھنس جاتے ہیں، جو ویسٹ والے بھی ہیں، ہمارے لوگ بھی ہیں۔ جب اس میں آپ غرق ہو جاتے ہیں تو قرآن کی سینکڑوں برکات ہم پر کھل جاتی ہیں۔ اب اس میں جو غرق نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں قرآن پاک میں ایک مثال بتائی گئی ہے کہ اے نبی، یہ بدو تم سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، انہیں کہا تم ایمان نہیں لائے، تم نے صرف اسلام قبول کیا ہے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں اترا۔ یہ ہمارے 98% مسلمان بھی پاکستانی یہ کر رہے ہیں، ابھی ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا۔ پھر آگے آیا ہے تیسرا اصول جو ہے، پہلا لا ریب فیہ کا ہو گیا، دوسرا کہ ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، تیسرا ہو گیا جسے ہم کہیں گے کہ تم اس وقت تک صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنے جان و مال سے پیارا نہ رکھو۔ جب یہ تین چیزیں آپ کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے قرآن کی جو سینکڑوں برکات ہیں وہ آپ پر اوپن ہونی شروع ہو جائیں گی، جن میں سے بنیادی چیز ہے، اب یہ اللہ کا وعدہ ہے جو میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ انسان کا نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ کبھی کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ منظر سورہ طلاق ہے، 2 اور 3 نمبر آیت ہے کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اسے ہر مشکل سے نکالے اور ایسے ذریعے سے روزی دے جو اس کے گمان میں بھی نہ ہو، جو اللہ پہ تقویٰ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو صرف اس کو دیکھ لیں، آپ کے مسائل تو یہاں حل ہو گئے۔ آگے چلیں، آگے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ کے دوستوں کو رنج ہوگا نہ خوف۔ آیت نمبر 12 میں کوٹ نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے زیادہ محنت کرنی پڑتی، آپ کو پتہ ہے یہ موجود ہے۔ تیسرا ہے اللہ کسی جان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے جس نے ایک پیسہ بھی اللہ کی راہ میں دیا، اس کی مثال ایسی اناج کے ایک دانہ، اس پر 7 دانے لگے، 7 بالیاں ہوں اور ہر ایک پر 100 دانے ہوں، یعنی اللہ 700 گنا۔ پھر آگے اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ اچھا، پھر اللہ ایک روحانی پیغام جو بہت بڑا دے رہا ہے کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ اور اس پر جم گیا، اس پر فرشتے اترتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ مت ڈر، ہم اس دنیا میں تیرے ساتھی ہیں اور آگے بھی، نہ تم پر یہاں غم ہوگا اور نہ افسوس، نہ وہاں۔ دیکھیں اللہ نے جو قرآن پاک میں پیغام دیا، یہ پیدا ہونے سے مرنے تک انتہائی شاندار زندگی گزارنے کا بندوبست دے کر پیدا کی ہے، اور قرآن میں غرق ہو کر آپ اس زندگی پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب آگے آ کے آپ جتنی ترقی کرتے ہیں اس میں آپ کو کچھ چیزیں بڑی ضروری ہیں جو آپ نے کرنی ہے۔ مثلا اس میں جتنی ہمت ہوگی آپ اتنے اوپر جائیں گے، لیکن بڑے درجے کی ہمت کے لیے بڑا کردار ضروری ہے جو سچے کھرے انسان میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد خود اعتمادی کے بعد جو آپ کا پہلا سٹیپ ہے یہ خود اعتمادی ہے۔ خود اعتمادی سے آپ فیتھ کی طرف جاتے ہیں۔ فیتھ کے بارے میں حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا کہ فیتھ کین موو دا ماؤنٹین، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی ہے کہ ایوری تھنگ از پاسبل فار دا پرسن ہو ہیو فیتھ۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے بتایا کہ میں نے اپنی امانت زمینوں، پہاڑوں اور آسمانوں کو پیش کی، وہ ڈر گیا اور نہ مانے، انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ جاہل اور خود پر ظلم کرنے والا ہے۔ آگے چلیں، ہم نے کائنات کی تمام چیزیں انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں۔ تو یہ تمام پیغام ہے کہ انسان کا مقام کیا ہے۔ پھر آپ نے جب خود اعتمادی آتی ہے، خود اعتمادی کسی بھی چیز میں پریکٹس سے آتی ہے۔ میں نے کوئی چیز ایک بار کی، جیسے میں ڈرائیونگ پہلی بار کی گھبرا کے کی، 2-3 بار کے بعد میں ریلیکس ہو جاتا ہوں، ریلیکس ہو کر چلاتا ہوں، بہتر چلتی ہے۔ چند بار کے بعد میں آٹومیٹک ہو جاتا ہوں، یہ خود اعتمادی آ گئی۔ کوئی بھی کام آپ 2-3 بار کر لیتے ہیں، 5 بار، تو آپ اس میں خود اعتمادی آ جاتی ہے۔ لیکن خود اعتمادی کے بعد جو آپ نے ہر فیلڈ میں، روحانیت میں خود اعتمادی بڑھانی ہے، دوسری چیزوں میں، ضروری چیزوں میں بھی۔ لیکن اس کے بعد 3 چیزیں ہیں کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، یہ بے حد اہم نقطہ ہے، اسے غور سے سنیں۔ اس میں آپ نے کامیابی، آسانی اور شکر ذہن میں رکھ کے کرنا ہے۔ یعنی جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اسے آپ کامیابی اور آسانی سے کریں گے۔ جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کے کام حیرت ناک طریقے سے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔
اور چند بار اسے کرنے کے بعد یہ ایک ایسا عمل بن جاتا ہے جو ناممکن کام کو ممکن بنا دیتا ہے. یہ میں نے بار بار تجربہ کیا، میرے اسٹوڈنٹس نے تجربہ کیا. اس کی کچھ مثالیں میں اپنی ویڈیوز میں دے چکا ہوں. شکر جو ہے اس کا مطلب ہے کہ نیچے دیکھ کر شکر کریں، نیچے دیکھ کر، لیکن محنت نہ چھوڑیں. صحت مند ہے بیمار کو دیکھ کر کریں، آزاد ہیں قیدی کو دیکھ کریں، تنخواہ کم ہے تو اس بندے پر کریں جو بغیر تنخواہ کے ہے اور اس کے پاس نہ وہ بھیک مانگ سکتا ہے نہ وہ چوری ڈاکہ کر سکتا ہے، اور اس کے بیوی بچے بھوکے ہیں. آپ نیچے دیکھ کے شکر کریں تو آپ دیکھیں گے وہ چیز جو آپ کو 10 سال سے نہیں ہو رہی وہ آپ کی ہونی شروع ہو جاتی ہے. 20 سال سے نہیں ہو رہی وہ میں نے ہوتی دیکھی ہے. لیکن اس کے بعد آپ نے اس چیز سے چمٹے نہیں رہنا ہے. اس چیز سے چمٹے رہنا، یہ کیوں نہیں ہو رہی، کیوں نہیں، یہ آپ کی انرجی، لا آف اٹریکشن توکل کو توڑ دیتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ضرور کرنا ہے. کامیابی، آسانی، شکر. اگر آپ نے ان تینوں پر غور کیا تو انشاءاللہ آپ ایک تو 98% انہی کے آس پاس گھومتی ہے، آپ کے مسائل ہو جائیں گے، پھر آپ اسم اعظم تک بھی پہنچ جائیں گے. یہ میں بڑی عجیب سی بات کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی ہے، لیکن آپ ایک سٹیج پر آپ کو اس کا مطلب سمجھ آئے گا. فیتھ میں آپ کو ایک آسان سی مثال ارطغرل غازی کی دیتا ہوں جو سیریل ہے اس کی. اس میں ایک پادری ہوتا ہے جس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، ایک عیسائی پادری. اس کے پاس ایک سلیب ہوتی ہے جو اسے چھپائے رکھتا ہے. کہ بائبل میں چھپاتا ہے، زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو وہ اپنے بازو میں سوراخ کر کے اس میں چھپا لیا کرتا ہے. کہ وہ سلیب اس کے خیال کے مطابق وہ تھی جس پر حضرت عیسیٰ کو پھانسی دی گئی تھی، اس کا ایک حصہ تھا. تو ایک بار وہ زخمی حالت میں عثمانیوں کے ہتھے چڑھ گیا. انہوں نے اسے پکڑا، اس کے علاج کیا، پھر انہوں نے کہا یہ تو بلوٹا ہے، مولوی ہے. انہوں نے اسے چھوڑ دیا کہ یہ بیکار ہے ہمارے لیے، جائے جا کے لگا رہے علم کے ساتھ جہاد. تو چھوڑ دیا. وہ جب گیا تو آگے جا کے دیکھا تو اس کے پاس وہ سلیب نہیں تھی. اس نے واپس آ گیا، آ کے کہتا ہے جی آ گیا. انہوں نے کہا کیوں آئے ہو، تمہیں چھوڑ جو دیا، کیا یہ کافی نہیں تھا؟ اس کا جی نہیں، مجھے وہ سلیب کا ٹکڑا چاہیے. انہوں نے کہا کیوں چاہیے؟ کہتا ہے جی میرا اعتقاد ہے، میرا فیتھ ہے، میرا پختہ یقین ہے کہ وہ میرے پہ بہت زیادہ خوش قسمتی لاتا ہے، بہت زیادہ گڈ لک لاتا ہے. جب اس نے یہ بات کی تو عثمان اسے کہنے لگا دیکھو جتنا تمہیں اس پر اعتقاد ہے، اب یہ بات جو ہے ایک چیز سے ریلیٹڈ ہے. وہ یہ ہے کہ وہ پادری دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا کہ یہ 5-7 بندے ہزار بندوں کے ساتھ لڑ پاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، فتح یاب ہو جاتے ہیں. اس کو اس کا جواب چاہیے تھا، لیکن عثمان نے یہ جواب دے دیا. اس نے کہا کہ یہ میرے پہ خوش قسمتی لاتی ہے بہت زیادہ. تو عثمان نے کہا جتنا تمہیں اس پر یقین ہے مجھے اس سے 100 گنا زیادہ رسول پاک پر یقین ہے، اور اس سے 100 گنا زیادہ مجھے قرآن پر یقین ہے. جب یہ بات کہی تو پادری کو پتا چل گیا کہ یہ لوگ ہمارے قابو کیوں نہیں آ رہے ہیں، اور یہ کبھی ہمارے قابو نہیں آئیں گے. تو یہ میں یہاں پہ بات کر کے فیتھ ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور میں آگے اس کی کوئی تفصیل بیچ میں سوال جواب ہوتے ہیں ان میں بتا دوں گا. تو یہ مختصر چیزیں ہیں، میں نے زیادہ لمبا کرنے لیا، یہاں پہ ویڈیو ختم کر کے سوال و جواب کی طرف آتا ہوں. شاہ جی چلیں. سر روحانی شعور جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس میں پہلا میرا سوال یہ ہے کہ عام ایک زندگی میں روحانی شعور کتنا عام ہے، اور کیا یہ ہر بندے کے اوپر فرض ہے کہ وہ روحانی شعور حاصل کرے، یا محض چند بندوں کے حاصل کر لینے سے یہ فرض کفایہ جو ہے یہ ادا ہو جاتا ہے اور اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے؟ شاہ جی میں ایک فنی سا آئیڈیا ذہن میں آیا، وہ یہ ہے کہ زندگی کا آپ نے کہا نا تو مجھے خیال ہے زندگی کیا ہے. اس کی سب سے اچھی تشریح کی تھی ایک گجر نے کہ زندگی ایک کٹا ہے، ایک کھولو ایک بند اور دوسرا کھول جاتا ہے. شاہ جی اسی بھی وہ کٹا کھول بیٹھے ہیں، یہ دیکھ کے ہزارہ کٹے بند میں کھول دیں. یہ روحانی شعور اتنی بات ہے. لیکن دیکھیں روحانی شعور جو ہے ہر آدمی اس کو استعمال کرتا ہے، تھوڑا جانے یا زیادہ جانے، اور ہر شخص کو اسے حاصل کرنا ضروری نہیں.
ہر بندے بھی ضروری ضروری نہیں. اصل میں یہ روحانیت شریعہ کا ایک کریم ہے، اس کا ایک سب سے قیمتی حصہ ہے سب سے جو اوپر شریعہ والی کے اندر ٹاپ ویریئنٹ ٹاپسٹ، موسٹ ایکسپینسو، موسٹ پریشیس، سب سے زیادہ جو آپ کہیں کہ قیمتی اور اہم اور پراسرار حصہ ہیں. اور جو روحانی شوق والے بندے وہ حاصل کریں، عام بندے بس تھوڑا بہت اللہ پہ یقین کریں کافی ہے. جی آگے چلیں. اچھا، روحانیت کی بات آئے سبھی صاحب سپر نیچرلزم سامنے نہ آئے، مافوق الفطرت چیزیں سامنے نہ ہوں، کیونکہ ہماری جو ماضی ہے ٹریک ریکارڈ اس میں روحانیت سے چیزیں جڑی ہیں کہ انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور وہ تلوار ہاتھ میں آ گئی ہے، عدم سے موجود میں، غائب سے وجود میں آ گئی. اچھا، کیا سپر نیچرل چیزیں ماضی میں صرف ایک کہانیاں محض افسانے تھے، قصے تھے، کیا اب بھی سپر نیچرل چیزیں ہوتی ہیں؟ اور کیا اب ایسا ناممکن ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کیمرے ایجاد ہو گئے اور سوشل میڈیا آ گئے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ روح کی طاقت ہے، روح نے اپنی طاقت نہیں کھوئی ہے. لیکن ماضی میں کچھ یہ چیزیں ہوا کرتی تھی، کچھ نظر بندی بھی ہوتی تھی جو ہمارے منصور علاج اس کا ماہر تھا. میں اوروں کا نام نہیں لوں گا کہ لوگ میرا سر پھاڑ دیں گے. کچھ اور لوگ بھی تھے جو بڑے بڑے نہ وہ. اچھا، اب بات یہ ہے کہ آج بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، میرے ساتھ بھی ہوتی ہیں. جن میں سمی ہے مثلا اسے پیسے ملا کرتے ہیں دست خیر سے، وہ بالکل نیا ہے، آپ کے سب کے مقابلے میں نیا ہے. ٹھیک ہے. اور جتنے ہیں میرے دوست ہیں ان کے ساتھ عجیب و غریب چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. جو بات منہ سے نکالیں وہ بھی ہو جاتی ہے، پھر جو چیز ضرورت عجیب طریقے سے مل جاتی ہے. بلکہ اور بہت سے واقعات یہ میں آگے بتاؤں گا. لیکن آپ یہاں ناظرین کو اپنے حوالے سے کچھ خاص ایسی چیز یا واقعہ پیش کریں کہ جو ان کے لیے کوئی مشورہ ہو اور انہیں اس بات پہ بھروسہ ہے. دیکھیں، میں آپ کو 8-10 ایسے اسٹوڈنٹس کے نام دے دیتا ہوں جن کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں. مجھے آپ اگر پھنسانا چاہتے ہیں تو میں آگے بتاؤں گا کیا کیا چیزیں میں بار بار دیکھ چکا ہوں. ان میں سے 95% چیزیں میرے ساتھ بھی ہوتی ہیں. میں پھنسانا نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کا یہ تصور ہے کہ وہ صرف عقل، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ روحانیت عقل سے ماورا نہیں ہے، روحانیت عقل کی سب سے بہترین قسم ہے. اچھا، اب یہاں پہ کیا ہے کہ لوگ ہر بات کو کہتے ہیں یہاں جی ثبوت لے کے آؤ. اچھا دیکھیں، اچھا ہیلنگ میں آپ نے کتنے کیس دیکھے؟ ساجد صاحب میں ہیپیٹائٹس سی تھا، بی تھا، ان کی وائف کو کینسر کا تھا، آپ کو ہوا ہے، آپ نے کی بھی ہے، لوگ ٹھیک. اچھا چلیں آگے. جو پیشن گوئیاں میں کرتا رہا ہوں، چاہے وہ عمران خان کے بارے میں ہو، چاہے وہ ابھی پیچھے آیا تھا کرونا سے، اگر میں سٹارٹ کروں تو میں نے دنیا میں واحد آدمی تھا جس نے کہا کہ یہ کرونا فراڈ ہے، اس میں بہت کم بندے مریں گے، یہ چائنا کے ہاتھ پاؤں باندھنے ہیں، آبادی کم کرنا ہے، فلاں فلاں وہ ساری چیزیں، اور یہ فیل ہو جائے گا. یہ دنیا میں کسی نے نہیں کہا تھا. ٹھیک. پھر اس کے بعد میرے ساتھ جو خود ہوتی ہے، اتنی چیزیں ہوتی ہیں. بارش جب دعا کرو بارش ہو جاتی ہے، کرو تو رک جاتی ہے. لیکن اتنی بہت سی چیزیں، اگر آپ کہیں کتنی قسم کی چیزیں ہیں، پیچھے ایک ویڈیو میں بات کر چکا ہوں. یہ تقریباً 30 قسم کی چیزیں جو بندے کے ساتھ ہوتی ہیں، جن میں موسم ایک ہے. آپ دور بیٹھے بندوں کو بھی افیکٹ کر سکتی ہیں. جیسے ہم نے اورا کے اوپر بات کی تھی، مخصوص اورا ہے جو انرجی فراہم کرتے ہیں، اس سے آپ کو قریب کی چیزیں جلدی سے بکری کو بھی رہی ہیں. جی، وہ آپ اٹیک کرتے ہیں. اس میں بے شمار اور کوالٹیز ہیں. اور یہ میں آپ کو 8 اسٹوڈنٹس کے نام دے سکتا ہوں جن کے ساتھ سپر نیچرل چیزیں ہوتی ہیں. آصف شہزاد صاحب پچھلی دفعہ آئے تھے لاہور سے، چودھری صاحب جو کہ ہربنس پورے میں رہتے ہیں. حکیم فیاض صاحب کے ساتھ بے شمار واقعات. یہ ساجد صاحب آپ جانتے ہیں، خدا کے ساتھ ہوئے، واجد صاحب کے ساتھ ہوئے. پھر لاہور میں ایک سابقہ جج اٹارنی جنرل خرم صاحب، ان کے ساتھ بہت سے واقعات جج سے میرے ساتھ آئے. تو میں 20 ایک اور نام دے سکتا ہوں آپ کو، لیکن یہ طالب کے لیے
یہ جو بندے میرے خیال زیادہ میں تر یہ ہیں، انف ہے کہ ایک جی بندے کو عقل جو اور جو نہ مانے اسے آپ منانے کی کوشش نہ کریں، یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اچھا لیکچر میں آپ نے ویسے تمام یہ چیزیں کور ہو اب ان چکی کو ہے. باری نہ ہاں ان کو پلیز. یوسف صاحب میرا سوال یہ ہے کہ عام طور پر لوگ جو ہے نا مرشد کامل کی بات ہوتی ہے نا، عام طور پر لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ مرشد کامل ہے. کیا آپ کو بھی کوئی ایسا شخص ملا جو کہ واقعی مرشد کامل ہو؟ اچھا دیکھیے، پہلی بات میں الٹا شروع کرتا ہوں. مجھے کوئی ایسا شخص نہیں، صرف جو زندہ پیر گفرول شریف تھے جو 99 میں فوت ہوئے، میں 97 میں ان کو ملا تھا. ان میں نے کچھ صلاحیتیں دیکھی تھی اچھے لیول کی، لیکن اب ان سے بڑی صلاحیتیں رکھنے والے پاکستان میں آ چکے ہیں. وہ تھے. پھر مجھے امین بن عبداللہ صاحب ملتان والے تھے، ان کو میں 93 94 میں ملا، 94 میں کراچی میں. ان میں بھی کچھ تھا، لیکن مرشد کامل والی بات میں نے دونوں میں نہیں دیکھی. اب لوگوں کو میں کیسے سمجھاؤں، کیا سمجھاؤں؟ جس کو بھی میں نے کہا مرشد کامل، وہ جس کا نام لیتا ہے وہ فوت ہو گیا. میں نے کہا زندہ کو بتاؤ یار، ہم جا کے اس سے کچھ فیض لیں. زندہ کوئی نہیں ہے. ایک بار نیٹ پہ میں شروع ہو گیا تو سرچ کرنا، ویسے ہی دیکھتا رہتا تھا. تو وہاں پہ کوئی 100 کے قریب جمع ہوئے ینگسٹر ہیں، وہ بڑی انٹلیکچوئل باتیں کرتے تھے، بڑی روحانی نالج اور یہ وہ. تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے کسی اہل نظر کی، وہ اہل نظر بار بار کہہ رہے تھے، میں نے کہا مجھے کسی اہل نظر کا بتائیں جو زندہ اہل نظر ہو، اس کے بارے میں بتائیں. آپ جاری رکھیں. اچھا، تو انہوں نے یہ کوئی جواب نہ آیا کسی زندہ اہل نظر کا بتائیں. جب اتنا سوال کیا تو آگے خاموش ہو گئے کہ 15-20 منٹ کے بعد نیٹ پہ جواب آیا کہ اہل نظر مرا نہیں کرتے، اہل نظر مرا نہیں کرتے. جب اتنی بات ہوگی تو میں نے اس کے بعد ان میں حصہ لینا بند کر دیا. ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کہ میری نالج کے مطابق فوت شدہ برزخ میں زندہ ہے، ہمارا رابطہ نہیں ہوتا. یہ میں ایک بڑی ریفارم کر ہوں. لیکن آپ کا لاشعور جو آپ کو وہ لوگ آ کے دیتے ہیں خواب میں یہ جانتے ہوئے، اس سے 1000 گنا زیادہ معلومات دینے کا کیپیبل ہے. آپ وہ کانٹیکٹ کریں، وہاں سے معلومات لیں. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو فوت ہوئے، وہ کبھی صحیح کبھی غلط، یہ بھی آپ کو کبھی کبھی غلط بتائے گا، لیکن اس کی جو ایکوریسی زیادہ ہے. جی یوسف صاحب ایک سوال اور ہے میرا، اس میں یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ خوابوں کے بارے میں بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے، تو کیا روحانیت میں خواب کی کوئی اہمیت ہے؟ اس کی کتنی پرسنٹیج ہے کہ خواب جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، ہر فیملی میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کو سچے خواب آتے ہیں، ہر ایک برادری میں کم سے کم. تو یہ ایک حقیقت ہے. لیکن پرانے زمانے میں خوابوں کو کہا جاتا تھا کہ آپ کی روح نکلتی ہے اور جاتی ہے. اور اب میں نے جب اپنی تحقیق کی تو مجھے پتا چلا خواب کیا ہیں. یہ آپ کا لاشعور کا پیغام ہے. لاشعور دنیا کی ہر چیز کا واقف ہے، یہ کائناتی لاشعور سے بھی جڑا ہوا ہے، میں پہلے مینشن کر چکا ہوں. لیکن ہم لاشعور کے پیغام کو ریسیو نہیں کر سکتے. یہ آپ کا لاشعور میرا ذہن پڑھ رہا ہے، میرا لاشعور آپ کا پڑھ رہا ہے، اسے پتہ ہے باہر جا کے کیا، لیکن اس کو شعور میں لانا، اس میں ایک بیچ میں پردہ ہوتا ہے. اچھا، یہ پردہ ہٹانا کافی مشکل ہے، لیکن میں آگے اس پہ بات کروں گا. لیکن رات کے وقت جب آپ سوتے ہیں تو یہ پردہ کافی حد تک ہٹ جاتا ہے، لیکن اس میں اعتقاد کا پردہ پھر بھی رہ جاتا ہے. ہندو کو خواب آئے گا، مذہبی اعتقاد، ہندو کو ہندو کا خواب آئے گا، مسلم بریلوی کو بریلوی کا آئے گا، اہل حدیث کو اہل حدیث کا. ٹھیک ہے. تو یہ فلٹر بیچ میں سے نہیں ہٹا کرتا. لیکن لاشعور جب آپ سو جاتے ہیں آپ کو پرابلم کی سلوشن دینے کی کوشش کرتا، آپ کی مشکل کا حل دینے کی کوشش، اور یہ آپ کے عقیدے کے حساب سے دیتا ہے. حیاتی کو حیاتی کا خواب آئے گا، مماتی کو مماتی کا آئے گا. لیکن وہ خواب آپ نے یقین کرنا ہے یہ خواب سچا ہے، یعنی جیسے قول ہے اس کے مطابق. لیکن یہ 95% آپ کو، بلکہ 99% آپ کو، یعنی جیسا قول ہے نا آپ کے اوپر، آپ کو ویسا ہی ایک اسی طرح ہے. لیکن آپ نے یقین رکھنا ہے کہ آپ کو خواب آیا، جس وقت بھی آیا خواب سچا ہے. یہ رکھیں گے تو آپ کو خواب ہر قدم پر گائیڈ کرے گا، ہر لیول پر گائیڈ کرے. جب کوئی مشکل آئے گی، کبھی کوئی صدقہ آ جائے گا، کبھی ہیلپ کرنے کو آ جائے گا. روحانی سفر ہے، عام بندوں میں مشکلوں میں آ جاتا ہے اور ان کو حل مل جاتا ہے. جی
اچھا، اب آپ بڑی لمبے عرصے سے اسٹرگل کر رہے ہیں اور آپ کا موضوع روحانیت ہے، روحانی شعور ہے، لوگوں کو ایک اچھی زندگی دینا، ایک سکھانے کی کوشش ہے. لیکن ظاہر ہے انسان جب اتنی محنت کرتا ہے تو کبھی کبھی وہ ڈس اپوائنٹڈ بھی ہو جاتا ہے، کبھی اس کو ایک جوش آ جاتا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو کتنی کامیابی ملی ہے؟ آپ یعنی کتنے انسانوں تک آپ کا جو فائدہ ہے یہ پہنچا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو بھی جو میرے ذہن میں سوال تھے، اللہ نے مجھے 99% چیزوں کے جواب دے دیے، شاید 98 تھے. باقی چیزیں جو مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ غیر اہم ہیں لیکن تم ان تک نہیں پہنچ جاتے. اب کیا ہے کہ آپ ایک آدمی کا فائدہ ہم کولیکٹیو انرجی کے ذریعے پورے معاشرے پہ جاتا ہے. تو میرا فائدہ جو میں نے کتاب لکھی اس کا فائدہ پورے پاکستان کو ہوا ہے، جس میں قاسم علی شاہ صاحب نے آج سے 9 سال پہلے 10 سال پہلے بتایا قاسم علی شاہ اچھا صاحب وہ جو کافی بڑے معروف ایک ہماری نام ہے کہ سوشل وہ میڈیا میری پہ. کتاب کہتے ہیں آپ کی کتاب روحانیت دانش اور حقیقتیں سے انسپائر ہو کے یہ اچھا، کام. یہ وہی والی کتاب ہے جو ابھی ہمارے جی سامنے آپ کے ٹیبل پہ سامنے یہ یہ والی پڑی ہے. ہے، یہ گرین جو ہے اس کی جی جلد اس کا والی. نیا ورژن آ گیا ہے، اس میں نے ٹھیک ہے، زیادہ 150 صفحے اور شامل کی. چلیے جی. پھر اس کے بعد آپ اور تھے اعجاز نثار صاحب ہیں جو اسی طرح کے ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور بڑے اچھے ہیں. پھر میرے بے شمار اسٹوڈنٹ ہیں جو اپنے اپنے ایریے میں اپنے اپنے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں. تو یہ لیکن اسٹوڈنٹس میں پاکستان سے باہر زیادہ ہیں یا نہیں، پاکستان میں زیادہ پاکستان ہیں؟ میں زیادہ ہے. پاکستان میں زیادہ ہیں. باہر مجھے وہ روحانیت کے عاشق بہت کم ملے، نالج سیکر تھے نالج لیکن سیکر جو سپر نیچرل پاورز ہوتی ہے اس کے سیکر نہیں. تو ان کا خیال تھا شاید ان کہ کے پاس ٹائم نہیں تھا، بس وہ ان اپنی کی مزدوریوں میں لگے جو ہوئے ہیں، ان سماجی کا مقصد ہے ضروریات ہیں. بچوں میں پھنس گیا کہ کسی چکر میں پھنسا ہوا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ پاکستان پورے میں ایک ویو سی آ گئی ہے. کئی ایسے بندے ہیں جن کے لیے میں نے کوشش کی، دعا کی، وہ بہت زیادہ اوپر چلے گئے، جن میں آپ کے کافی سارے ٹی وی پہ آنے والے شامل اب ہیں جو لوگ اچھا بھی کام کر شامل رہے ہیں. ہیں بغیر لالچ کے. اگر آپ ایک کا دو نام لیں تو کیا میں ان کا اس میں نام لوں گا ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، گوف کو کہ اس نے کوئی ہماری مدد کی. یعنی یہ بڑے بڑے جو ٹاپ روحانی بندے ہیں میں ان ٹھیک کا ہے، نام لے رہا صحیح ہوں. ان کے لیے میں نے 2005 میں دعا کی تھی ہے. اور 5 6 7 کے قریب جو یعنی بھی آج سے 20 مشہور ہیں، سال پہلے. جی جو بھی مشہور ہیں وہ آپ کے سامنے چھوڑ دیں. تو پاکستان میں مرکز آپ کا چکوال بڑا زیادہ ان میں 2 مرکز ہے. بندے نہیں ہیں، ایک عرفان الحق صاحب نہیں، ایک عبداللہ بھٹی صاحب نہیں ہیں. ان کو میں اس لسٹ سے نکال رہا ہوں کیونکہ ان 2 کو میں بعد میں لینا ہوں. ٹھیک ہے، ان میں کچھ کے لیے میں دعا، اوروں کے لیے چھوڑ دیں، ان کا اچھا نام رہنے دیں. اچھا، زیادہ جو بڑا مطلب جو ایریا ہے جہاں لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوا وہ چکوال تھا یا رہے یا لاہور؟ چکوال کا تو آٹومیٹک کافی فائدہ ہو شہر کو. دیکھیں یہاں کرائم ریٹ جو ہے، ایک ڈی سی آیا تھا، یہ اس نے بتایا کہ چیچا وطنی کے مقابلے میں یعنی وہاں اگر 100 کرائم ہے یہاں 5 6 ہے. چکوال میں بہت کم کرائم ہے. جو بندہ بھی آتا ہے وہ بڑا اچھا محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے سامنے ہے. لیکن یہاں پہ مجھے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ چند ایک ملے ہیں کیونکہ چکوال کی کریم یا یہ اسلام آباد میں بیٹھی ہے یا یہ کہیں لاہور میں بیٹھی ہے، کچھ کراچی میں چلے گی. اچھا، یعنی یہ جو بڑی بڑی روحانی شخصیات ہیں جیسے لاہور میں اب داتا گنج بخش، اور ان لوگوں کی وجہ سے شہر کے اوپر ایک جو ہے اس ایریے کے اوپر، شہر کے اوپر خاص ریجن میں کچھ اچھے اثرات آتے ہیں پازیٹیو. اور یعنی وہ ایک یعنی جس طرح سے یعنی ہم ان چیزوں کو دیو مالائی کہانی نہیں کہہ سکتے، یہ روحانی اثرات ہوتے ہیں. دیکھیں فوج شدہ بندے کے کیا اثرات ہوں گے لیکن نہیں، میں زندہ کی بات. زندہ ہیں ان کے ضرور اثرات ہوتے ہیں، کافی زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیں جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے، ان کا جب پیک ٹائم تھا اس کے تھوڑے عرصے بعد عثمانی حکومت آ گئی. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں نا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک چھوٹی سی بریک لیں جی، تو ہم جاتے ہیں بریک کے اوپر اور پھر واپس آتے ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ جو زندہ لوگ ہیں ان کی روحانیت کو میں مانتا ہوں. لیکن لوگ میری بات کا برا منائیں گے. لاہور کے لوگ مجھے کہتے تھے کافی سارے کہ داتا صاحب لاہور کو سنبھال کے بیٹھے ہیں. ان کے مزار میں دھماکہ ہو گیا، شیطانوں نے کہا سندھ کو سنبھال کے
शहबाज कलंदर बैठे हुए थे, उनका भी धमाका हो गया और कितनी जाने गई, यहाँ पे भी, लाहौर में भी, वहाँ पे सेवन शरीफ में। भाईजान खुदा का नाम मानने की, जिंदा बनने की, रूहानियत की बात करें, उनसे फैज़ हासिल ये बहुत करना। आला पॉइंट है, बहुत अंधे आला पॉइंट है। फेथ से हिंदू बुतों में फंस के रह गए। मैंने उनसे पूछा कि ये आपके कैसे आप ये लोग कौन थे, ब्रह्मा कौन थे, शिवा कौन थे, विष्णु कौन थे? उन्होंने कहा ये नेक बंदे, जो समझदार पंडित है वो ये बात करते हैं, नेक बंदे थे। उन्होंने कहा कि ये क्या करते थे, जंगलों में रहते थे, मुसाफिरों की मदद करते थे। अच्छा, फिर ये बुत कैसे बने? कि वो जब फौत हो गए तो उनको याद रखने के लिए बुत बनाया गया, या बुत से कोई उसकी फायदा हुआ जो कि अंधे यकीन की वजह से हो जाता है, या बिला हाँ, तो बस कोइंसिडेंट। वो देवता बनते चले। ठीक है, आप किसी जगह पे किसी को मजाक के तौर पे तवीज दे दें, वो गधे वाले तवीज, बिल्कुल बड़ी पुरानी कई दफा मिसाल आई ये है। एतकाद के एक मिसाल है। किसी का एतकाद किसी कब्र पे बैठ गया, वहां से फायदा होगा। किसी का तावीज पे बैठ गया, वो होगा। पत्थर भी कुछ नहीं करते हैं, जो पत्थरों पे बैठ गया वो होगा। जिसका किसी सितारे पे बैठ गया वो होगा। आपके ज़हन में आ गया ये महीना आपके लिए बुरा होगा, वो महीना 90% बुरा बन जाएगा। ये आपका यकीन है टोटल। इस असूल को समझे कि हम उल्टा सीधे इसे इस्तेमाल करते हैं। तो जिंदा बंदों में ये ताकत पाई जाती है, उसको ढूंढें और वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, अगर आपकी नीयत ठीक है। वरना मेरे साथ कांटेक्ट करने, अगर आपको कहीं ना मिले मैं आपको पता बता दूंगा। चलिए आगे। अच्छा जी, बड़ी यहाँ पे एक बहुत अहम पॉइंट आ गया कि जो लोग दुनिया से चले गए हैं उनसे हम अब मजीद कोई रूहानी फैज़ या कुछ ऐसा वैसा लेने के काबिल नहीं, या वो हमें देने के काबिल नहीं। यानी जो जिंदा लोग हैं जो अभी मौजूद हैं, वो लोग ज्यादा हमें एंटरटेन कर सकते हैं इस तरह की। ये आपने बहुत बड़ी बात की, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ों की नफ़ी हो रही है। जैसे हम मुख्तलिफ, हमारे यहाँ रवाज है, हम मदद मांगते हैं कुछ शख्सियात से। यानी पर्सनली मैं तो ये समझता हूँ कि या कनावा या कनस्ताइन, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, फिर आपने तो ये कॉन्सेप्ट तोड़ दिया है। बिल्कुल, देखें, आप किसी भी नाम से मदद मांग लें, या फिर बोर्ड आ लिया, उससे भी आपको मदद मिल जाएगी। अगर आपका यकीन बैठ गया, आपको उससे फायदा होगा। ठीक है, आप कोई भी नाम ले लें, कोई भी आप नाम ले लें, अगर आपका नाम पे साथ बैठ गया तो आपको इससे फायदा होगा। और ये अमल बन जाता है चंद बार के बाद। आप किसी को दें तो उसको भी आधा फायदा देता है। जब उसका यकीन बैठता है उसे 90% फायदा। तो ये इसी असूल के तहत अल्लाह ने कहा कि सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो, वरना मदद दूसरे भी करते हैं। महाराज कृष्ण क्या कह रहे हैं इसमें, इनके जो गीता है, कह रहे हैं कि डमी गार्ड जो बुत हैं, इनसे भी काम, मदद लेने से काम जल्दी हो जाता है, लेकिन भगवान से मदद हो, उन्होंने भगवान फिर इन्होंने इनको बना दिया जो पीछे लोग हैं। हालांकि उनका पैगाम गालबन ये था कि उनके ऊपर जो आमद होती थी वो उसके तहत बात करते थे। जी आगे चलें। अरे सुख साहब, मेरा सवाल ये है कि 3 ऐसी ज़रूरी चीज़ें बताएं कि जो रूहानी तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें ये है कि 3 ही टोटल चीजें बताऊंगा जो काफी है। उनमें पहली चीज फेथ है, फेथ का असूल जानना। फेथ मजबूत पुख्ता यकीन को कहते हैं। जब आप फेथ अल्लाह पर रखेंगे इसे ईमान कहा जाता है। लेकिन अल्लाह के बाद अपने आप पे फेथ रखना बहुत जरूरी है। इस पे मेरी वीडियो है, खुद पर फेथ रखना क्यों जरूरी है, या आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। जब आप खुद पर फेथ रखते हैं तो आपका फेथ जो है अल्लाह के बाद, तो कुरान पर और कुरान की सारी सिफात आप पर बरक़ात वो खुलना शुरू हो जाती है। अल्लाह की अता करदा तमाम सिफात जागना शुरू हो जाती है। ये फेथ के अंदर ही काम करती है, और फेथ अमल से पुख्ता होती है। मैंने एक बार हीलिंग की, मेरा यकीन मजबूत हुआ। दूसरी बार की कामयाबी हुई। अचीवमेंट्स खुद एतमादी तक ले जाती है। खुद एतमादी आगे चल के अक्ल से आज़ाद हो के फेथ तक ले जाती है। तो ये एक पूरा सफ़र है। ये मेरी वीडियो है, एक खुद एतमादी से यकीन कामल का, मुस्बत सोच से खुद एतमादी और फिर यकीन कामल का सफर। उसमें आपको डिटेल मिल यानी इसमें सबसे पहले फेथ आ जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज है कि आपकी रूहानी सलाहियतें, नूरी वजूद जागना। आपके अंदर जो नूरी वजूद सोया हुआ है, जो अल्लाह का नूर, वो जब जागता है तो उसमें तमाम करामात की ताकत है।
میرکلز کی جتنی طاقتیں ہیں سپر نیچرل طاقتیں ہیں، جن میں ہائیسٹ فارم کی ذہانت بھی شامل ہے، دنیا میں سب سے نیچے لیول۔ اس میں دوسرا آپ کہیں تو یہ شامل ہے اللہ کی بے شمار جو صفات ہیں، صلاحیتیں ہیں، وہ ساری شامل ہے۔ ہیلنگ ہو گئی، قبولیت دعا ہو گئی، فلاں فلاں فلاں، بہت سی جان بچانے کی صلاحیت، گولی نہ لگنے کی صلاحیت، بے شمار صفات یہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ کا اس میں تیسری چیز ہے کہ بہت زیادہ آپ میں انرجی آ جاتی ہے، بہت ہائی لیول۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ایکٹیو ہوتی ہیں، اور آپ کے پاس جو چیز آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ نالج آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فیتھ نمبر 1 ہے، نوری وجود جاگنا نمبر 3 ہے، اور تیسرا جو ہے وہ پہلے کے ساتھ ہے کہ فیتھ بھی پختہ کرنے سے آتی ہے۔ آپ نے کوئی بھی عمل پختہ کرنا ہے، جس طرح آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ اگر تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ کسی دکان میں جاتے ہیں، وہ آپ کو سستا مال دیں گے، لیکن ایک بار چھوٹے لیول پہ کریں، دوسری بار کریں، پختہ ہو جائے گا، تقریباً ناممکن جگہ پہ بھی آپ کو۔ یہ میں مثلاً آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ عمل پختہ کرنا بنیاد ہے۔ فیتھ بھی پریکٹس سے پختہ ہوتی ہے، تجربے سے پختہ ہوتی ہے۔ جب عقل سے آزاد ہو کے آپ کے کام ہوتے ہیں، آپ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے فیتھ یا یقین کا عمل نمبر 2 ہے، جسے آپ کہتے ہیں فیتھ ہو گیا، نوری وجود جگانا اور عمل پختہ کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جی ٹھیک۔ جو آپ کے لیے کافی ہیں، ہر لیول کی روحانی ہائیسٹ فارم جو ہے روحانی ترقی کی اس کے لیے۔ یوسف صاحب اس میں ایک چیز یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، کیا ان میں بھی کچھ روحانیت موجود ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیں، میں نے کافی ٹائم ان لوگوں میں گزارا، میں نے دیکھا کہ تمام مذہب اور تمام لامذہب لوگوں میں نے روحانیت پائی ہے۔ جو خدا کو تھوڑا بہت مانتے ہیں، مذہب ان کا کوئی نہیں، خدا کو بھی اپنی شکل میں مانتے ہیں، ان میں نے اچھی خاصی روحانیت دیکھی ہے۔ لیکن وہ خود اعتمادی پہ جا کے رک جاتے ہیں۔ جب اللہ کو آپ دل سے ماننا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کا جو اونچی فارم کا جو ہے روحانیت وہ چلنی شروع ہوتی ہے۔ اب اس میں علامہ اقبال نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، وہ ہے یہ دانش ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے در کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سنی، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں، جو خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ تمام مذاہب میں روحانیت موجود ہے، لیکن اسلام کی روحانیت مکمل بھی ہے، اور یہ آئیڈیل انسان بناتی ہے اور ایک آئیڈیل معاشرے کا اصول دے رہی ہے۔ آئیڈیل معاشرے کے اصول دوسرے روحانی لوگوں کو حاصل نہیں ہوتے، وہ اچھے انسان تک لاتے ہیں لیکن آئیڈیل معاشرہ نہیں بنا پاتے یا اس میں ورک نہیں کرتے، لیکن ان کے پاس جو بھی کتابیں ہیں وہ مکمل آئین زندگی کا نہیں دیتی، ہر پہلو سے کور نہیں کرتی۔ اسلام کاملیت کے ساتھ وہ تمام قانون، وہ تمام آئین دیتی ہے جو آپ کو مکمل زندگی دی۔ اس لیے اسلام کی روحانیت سب سے بہتر، سب سے پریکٹیکل۔ یوسف صاحب ایک سوال اور میں کرنا چاہوں گا کہ کیا روحانیت میں کوئی ایسی سٹیج ممکن ہے کہ جس میں انسان جو ہے بغیر کچھ کیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ساتھ میں عمل بغیر کچھ کیے کوئی وہ مطلب ہے کہ پریکٹیکلی کام نہیں کرتا ہے، وہ اپنے تمام مقاصد کو حاصل کر سکتا ہے؟ جی یہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ، لیکن اسلام پھر بھی کہتا ہے کہ آپ روزگار کا ذریعہ بنائیں تاکہ آپ اس پہ ڈپینڈ نہ کریں، آپ لوگ آپ کو دینا شروع ہو جائیں گے۔ اب میں بھی اس قابل ہوں کہ میں اگر دم درود اور چھو چھا یہ کروں تو میرے پاس لینڈ کرونوں کی لائن لگ جائے۔ میں بہت سی چیزیں جانتا ہوں، یہ ساری چیزیں جانتا ہوں، یہاں پہ بڑے بڑے پیر کار ہیں، شاید ان سے بہت بہتر جانتا ہوں، لیکن میرا مقصد وہ بنانا نہیں ہے۔ میں ایسے پیر پورے پاکستان میں بھرنا چاہتا ہوں، مفت فی سبیل اللہ۔ آپ دعا ہیں کیا میں نے آج تک ایک پیسہ کسی سے لیا یا شرینی لی یا کوئی ایسا تحفہ لیا؟ مٹھائی کے علاوہ میں نے کوئی چیز لی اور پرفیوم ایک دوم دے دی، وہ ویسے مجھے ملتے رہے، وہ بھی شاید دیکھیں کوئی چیز دیے ہوتے ہیں۔ دیکھ لیں بیوقوف پیر ہے نا، سمجھدار پیر وہ ہوتا ہے جو شرینیاں تحفے دیتا ہے۔ سوال کیا تھا؟ جی سر، سوال سر یہ تھا میرا کہ کیا روحانیت میں ایسی سٹیج ممکن ہے؟ جی دیکھیں، آپ کے پاس اگر آپ کو ضرورت کے پیسے ہوں ملنا شروع ہو جائے،
یہ کوئی مشکل نہیں ہے. پیسہ ہو تو آپ ہر چیز کو خرید سکتے ہیں، یعنی ضرورت کی چیز. دست غیب بھی ہوتا ہے، لیکن اسلام میں وہ جائز نہیں ہے کہ وہ پیسے چوری کریں. یعنی وہ کسی اور کی کر سکتا. اس کے پاس کیا پرنٹنگ پریس لگا ہوا ہے، آپ کا جو ہمزاد ہے یہ لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس نے پرنٹنگ پریس لگایا ہوا ہے؟ پھر تو اس کو پکڑو جو یہ کام کر رہے. بھائی وہ جو مر گیا اس کے نکال لائے گا. زندہ بندوں کے اکثر چوری کرتا ہے. مجھے اس کے ثبوت میں دیں بار بار. یعنی وہ کسی بینک سے بھی اٹھا کے لا سکتے. نہیں، بینک سے اگر لے آئے تو ملک کا قانون توڑے گا وہ بندے. وہ بھی بات تو وہی ہے، بات تو چوری میں آئے شاہ گی. جی میں آپ کو کہوں گا آپ ٹرائی کریں. میں انشاءاللہ ٹرائی مجھے کرائیں. سے ویسے بھی سود خور بینکوں سے دشمنی میری ویسے بالکل دشمنی ہے. میرے سے تو نہیں ہوا آج تک. مجھے آتے تھے میں لوگوں کو آگے دے دیا کرتا تھا. میں نے کہا بھائی جان اچھا اب یہ جو ہو جاتا ہے، لیکن آپ اس پہ ڈیپینڈ نہ کریں. آپ کو ضرورت کی ہر ایک چیز مل جائے کرے. لیکن بہتر ہے کہ آپ کوئی دکان چھوٹی موٹی بنا لیں، کوئی کسی سے ادھار لے لیں، اپنے مرید سے لے کے اپنا کام چلائیں، جس سے آپ کا خرچہ چلنا شروع ہو جائے، تاکہ آپ ان پہ ڈیپینڈ نہ کریں. ورنہ آپ ڈیپینڈ کریں گے، ضرورتیں آپ کو لالچ میں لے آئیں گی. امام غزالی نے کیوں کہا بادشاہ وقت کہ امام کے لیے کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے؟ بادشاہ وقت نے ان سے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے ایک ہنر سکھائیں کہ ہنر پیش کے یہ پیٹ پالے، ورنہ دین دیتے ہیں. تو اگر ہمارا مالی کوئی سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو ہم دین بیچنا شروع اور اب یہاں پاکستان یہی میں ہو رہا ہے کہ لوگ دین بیچ رہے 90% ہیں، فراڈ ہیں، اسلام کے نام پہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. عمل تو ہے ہی نا فراڈ، لیکن 90% فراڈ ہے، 8% کوئی کسی کو جنات میں اور کالا سفید اور نیلا پیلا وغیرہ اورنج پنک جادو. اور یہ جادو کے کلر ویسے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ ڈرامے کے لیے. جادو ایک منفی سوچ ہے. آپ لوزر کی سوچ میں پھنس گئے، جادو ہو گیا. لوزر سے ونر کی سوچ میں چلے گئے، جادو ختم ہو گیا. یعنی کالے جادو پہ بات نہیں کرنا. کالے کے بعد خطرناک کلر کون سا ہوگا؟ نارنجی کلر. آگ پہ جادو کیا گیا ہے. آپ پہ شادی آپ پہ کیا گیا، میرے پہ جادو بچ کے رہیں. اسی وجہ سے آپ کی شادی نہیں ہوگی. یہ ویڈیو آپ مجھے کدھر کدھر جا رہی ہے. اچھا تو اچھی لڑکی ہو تو وہ ان سے کانٹیکٹ کرے. یہ خاندانی سید ہیں، کم از کم 2012 آپ نے نا اس کو امینڈمنٹ کرنی ہے، یہ انہوں نے تشہیر کر دی ہے. چلیں اچھا اب یہاں پہ جو سوال و جواب ہے نا، یہ بڑے ڈینجر زون میں جا رہی ہے. یہاں پہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اعتقاد اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ پتھر سے بھی کوئی چیز لے سکتے ہیں. جی جی. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تو اس کی نفی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ تم جن سے مانگتے ہو یہ کچھ بھی تمہیں نہیں دے سکتے. یہ مکھی کا ایک پر بھی مفہوم میں بتا رہا ہوں نہیں بیان کر سکتے. دینے والی تو صرف اللہ کی ذات ہے. تو پھر یہاں پہ یہ کرشنا کا یہ کانسیپٹ کہ یہ مطلب یا کسی پہ محض فیتھ ہونے سے کسی چیز کے ملنے کا کانسیپٹ ڈسٹرب نہیں ہو جاتا؟ جی دیکھیں اللہ نے منع کیا ہے، لیکن اب جو بندہ اللہ کو نہیں مانتا ہے اسے بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کافی بخوبی ملتا ہے. روسی لیکن وہ تو زمینی اسباب ہے نا. جی وہ اس میں ہوتا ہے نا. آپ جو ہے یقین کا اصول یہ بتاتا ہے کہ مضبوط پختہ یقین جس چیز پر رکھیں وہ چیز ہو جائے گی، جس کام پر رکھیں وہ کام ہو جائے گا. پتھر پر رکھیں گے اس سے بھی فائدہ ہوگا. لوگوں نے پتھر پہنے ہوتے ہیں اوٹ پٹانگ سے. سائیکولوجیکل یا اپنے آپ کو ہیلپ ہے کہ پلاسیبو ایفیکٹ. دیکھیں تاثیر ہر چیز میں ہوتی ہے. 2-3% تاثیر پتھر میں بھی اللہ نے رکھی ہے، دھات میں بھی رکھی ہے. آپ سفید رنگ پہنے آپ کی کیفیت اور ہو جائے گی. آپ کالا رنگ پہنے اداسی چھا جائے گی. آپ نیلا پہنے جو اور ہوگا. ٹھیک ہے، تو رنگ سے بھی اس کا فرق پڑتا ہے. لیکن اعتقاد آپ جس چیز پہ رکھیں، اللہ نے صرف یہ سمجھایا ہے کہ بت آپ کو کچھ نہیں دیتے ہیں. آپ کا اصول جو ہے اللہ ان قانونوں کے تحت دنیا کو چلا رہا ہے. اللہ نے دنیا بنائی، اس میں قانون لگا دیے. نیکی سچائی کا قانون، ایک طرف شیطانی قانون. جو نیکی سچائی پہ چلا یہاں بھی کامیاب، آگے بھی جو دنیا میں قوم چلی وہ چلی گئی. جو شیطانی پہ چلا چوری ڈاکہ رشوت حرام خوری وقتی فائدہ بعد میں نقصان. تو آپ کو الٹی چیزوں سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اعتقاد اللہ پہ رکھیں. زمینی اسباب جو ہیں وہ روحانی اسباب سے تو الگ ہے. جی اسباب یعنی اب جیسے ایک بندہ کو محنت کر رہا ہے، کوئی پتھر تراش رہا ہے، کوئی بندہ لکڑی سے کام کر رہا ہے، مطلب وٹ ایور جو بھی کوئی جاب کر رہا ہے. یعنی جو پوری معاشیات ہمارے یہاں کھڑی ہے، کیپٹلزم کھڑا ہے، یہ سارے کا سارا کیپٹلزم جو ہے وہ روحانیت کے خلاف کھڑا ہے، مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہے. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کے خلاف کھڑا ہے، لیکن وہ کامیاب نظر آ رہا ہے.
تو اس کا وہ تو کسی بات پہ پھر یقین نہیں رکھتے، نہ کرشنا پہ، نہ خدا پہ، کسی بھی آسمانی زمینی مذہب پہ، وہ پھر ان کو کیسے اتنی بڑی سکسیس مل رہی ہے؟ دیکھیں وہ دنیاوی اسباب کر رہے تھے، اور جب ان کی ترقی شروع ہوئی وہ عیسائی تھے. عیسائی جو مذہب ہے وہ مسلمانوں سے ملتا جلتا ہے، لیکن وہ بھی شرک کرتے ہیں، اور ہمارے جو مسلمان ہیں بہت سے وہ بھی شرک کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کیسے کر رہے ہیں؟ ہماری شاید 75-80% شرک خفی میں مبتلا ہے، بلکہ 90%. یعنی شرک خفی، اس کو خفیہ شرک، آپ چھوڑ دیں یا اس کو تھوڑا سا اگر الیبوریٹ کرتے، خفی سے کیا مراد ہے؟ اس پہ مولویوں نے بہت سی، مولوی علماء کرام نے بہت سی باتیں کی. اچھا، خفی ایک شرک سامنے ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا، ایک شرک خفی ہوتا ہے اسباب پر اتنا اسباب کرنا کہ مثلا امریکہ ہمارا خدا ہے، امریکہ ہمارے لیے بہت اللہ سے زیادہ خدا سے بھروسہ زیادہ وہ اسباب پہ کر اسباب پہ کرنا شروع کر دیں. اب میرے پاس یاد نہیں ہے، میں آپ کے پاس جاؤں، ان کے پاس جاؤں، اس کے پاس جاؤں، تو جا کے ان کو بتا دوں. لیکن یہ کرنا، یہ تینوں دیں گے، اللہ چاہے جس کے دل میں ڈالے وہ آپ کو دے دے گا. ٹھیک ہے، اسباب پہ کرنا جو ہے اس سے زیادہ اللہ پہ کریں. اسباب سیکنڈری ہیں، اسباب کرنے سے نہیں روکا گیا. پوری دنیا نے جو اسباب کی ہے، محنت کی، اس کا ان کو فائدہ ہوا. دوسری خدا کو نہیں مانتے تھے، لیکن انہوں نے پوری دنیا کو اتنا ٹف ٹائم دیا. چائنیز ابھی بھی نہیں مانتے، لیکن وہ دنیا کی سپر پاور، فائنینشیل پاور بن چکے ہیں. یورپ والے ریجنل پاور کہتے ہیں، ریجنل پاور کہتے ہیں یہ علاقے کا بدماش ہو، اور جو سپر پاور ہے پوری دنیا. لیکن یہ چائنا اب سپر پاور بن گیا ہے، شاید پاکستان کے ساتھ مل کر، جو اس نے اس کے ہتھیار وہ کیے ہیں، جن کو پتہ ہے ہتھیاروں میں بھی آگے ہے، فائنینشیل پاور تو پہلے ہے، اب آگے. تو یہ ہے کہ اسباب اسلام منع نہیں کرتا ہے، کہتے ہیں پہلے پورے اسباب کرو. رسول پاک نے فرمایا ہے کہ اونٹ کا گھٹنا باندھو، اس کے بعد توکل کرو اللہ پر. ٹھیک ہے، اسباب کر کے آپ پھر اللہ پر بھروسہ کریں. جنگ یا جنگ کی تیاری کریں، پھر اللہ پر بھروسہ کریں. بغیر اس بھروسے کے خودکشی ہوگی. ٹھیک ہے، اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. اچھا، اب میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ اس بحث کو یہاں پر آپ کنکلوڈ کریں اور فائنل ورڈنگز کے اندر اس کو آپ، ایک دو سوال ہیں جی آپ کریں. میں جو سوال پوچھنا چاہتا ہوں تو اس کے بعد پھر آپ کلوز کر دیجیے گا. اچھا، اس میں سر جی ایک سوال تو میرا یہ ہے کہ کیا خواتین جو ہیں وہ بھی روحانیت حاصل کر سکتی ہیں؟ جی بالکل، خواتین روحانیت حاصل کر سکتی ہیں، لیکن ایک چیز سے ان کو سختی سے بچنا ہے. ایک پیر کے پاس کبھی اکیلے نہ جائیں، چاہے پیر شریف تین ہو. ٹھیک ہے، شریف تین بھی ہو، بزرگ اکیلی نہ جائیں. خدا کا نام ہے، ساتھ لے کے جائیں، بچائی ہو لے کے جائیں، اور آپ کو جیسے وہ کہے، جو عمل کہے، خدا کا نام ہے تیزی نہ جائیں. نمبر دو یہ ہے کہ یہ چلہ اور ایسی چیزوں سے بچیں. چلہ اچھے خاصے مضبوط آدمی کا دماغ خراب کر دیتا ہے اس میں، اور عام طور پہ 95% ناکام ہوتے ہیں اور 90% فارغ ہو جاتے ہیں. چلے سے بچنا ہے، یہ کبھی آپ نے نہیں کرنا. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس میں ہمزاد اور اس قسم چلہ یعنی ان چکروں سے بچیں. اور بس دعا کی طاقت اور گرد وظائف اس کے ساتھ کام کرنے پہ یقین رکھیں. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو آپ کا محبوب ہو، دوسرا جو آپ کو نہ چاہتا ہو اس کو آپ کے پاس پکڑ کے لے. یہ ٹیوے ہیں جو 5% لگ جاتے ہیں، لیکن اس چکر میں بندہ پھنسا رہتا ہے. اور عاملوں نے لمبے چوڑے دعوے کیے ہیں، عورتیں اس کے مان کر ان میں پھنس جاتی ہیں. اور عاملوں کے جاسوس ہر گھر میں پھر رہے ہیں، وہ ان کو تھوڑے بہت پیسے دے دیتے ہیں. ان کو بھی کوئی لارے لگائے ہوتی ہیں، لارا لفا، تو اس چکر میں وہ ایڈورٹائزمنٹ کرتے رہتے ہیں، اور ہر گھر میں ان کے ایجنٹ پہنچ جاتے ہیں. اور جو عورت پریشان ہو اس کے آگے دامن ڈالیں گے، وہ اس چکر میں پھنس جاتے ہیں. بچیں لوگ. اچھا سر صاحب، اس میں اگر ہم بات کریں کہ میل یا مطلب ہے کہ مرد کے اندر جو روحانیت موجود ہوتی ہے اور عورت کے اندر زیادہ موجود ہوتی ہے، تو ان میں زیادہ اسٹرانگ جو ہے وہ کس کے پاس ہو؟ دیکھیں، عورت میں کشف کی صلاحیتیں اکثر زیادہ ہوتی ہیں، یا امیجنیٹو زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تصوراتی قسم کی اس کی سوچ ہے. لیکن جو بڑی روحانیت ہے اس کے لیے شیر کا دل چاہیے. ٹھیک ہے، یہ مرد میں پایا جاتا ہے. مرد دلیر ہے، عورت وہموں میں جلدی پڑ جاتی ہے. جادو کا وہم یہ ویسے بھی ڈر میں رہتی ہے، اندھیرے کے سے ڈر ہوتا ہے، اکیلی اندھیرے کمرے میں نہیں جا سکتی. اس کو بہت سے مسائل ہیں، لیکن بڑے لیول کی روحانیت کے لیے شیر کا دل چاہیے. ٹھیک ہے، یہ مرد میں پایا جاتا ہے. سر میرے چھوٹے ایک دو کوشچن اور رہ گئے ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ کیا روحانی شعور جو ہوتا ہے اس کا عقل سے بھی کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں، جو اسلام ہے یہ ہر قدم پر لاجیکل ہے. عقل
پر بنیاد رکھتا ہے، لیکن اللہ کو آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. اللہ کو آپ تجربات مشاہدے کے ذریعے کائنات کیسے بنی، یہ تمام چیزیں آپ کو اللہ کی طرف گائیڈ کرتی ہیں کہ کوئی ہے، بالکل صحیح. کریٹر ہے. اللہ نے پھر قرآن میں مکمل اعلان دے دیا، اسے مانے. لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ لاجک جو ہے آپ کو، دلیل ہے، یہ آپ کو لمیٹڈ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. دلیل کہتی ہے یہ کام کیسے ہوگا. جب آپ اس کا چیز سے نکل جاتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں یہ قبول ہوگی، جلدی ہوگی، لیٹ ہوگی، ہوگی ضرور، لازمی ہوگی، کیسے ہوگی اللہ کا کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن ضرور ہوگی. یہ قرآن نے کیا بتایا؟ یعنی پھر ہم نے ایگزامپٹ کرنا پڑتا عقل کو بعض جگہوں پہ. عقل سے آپ نکلتے ہیں لاجک کے پھندے سے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بتایا کہ آپ نے اسباب کا، لاجک کا 5 پھندے میں ذکر کیا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی جو اصلی روحانیت ہے اس حوالے سے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ لاجک کا پھندا توڑ کر بڑی روحانیت میں جاتے ہیں. لاجک ہمیشہ اپنی وجہ مانگتی ہے، فیتھ وجہ نہیں مانگتی. وہ کہتی ہے یہ کام ہوگا، ضرور ہوگا، لازمی ہوگا. ٹھیک ہے سر، میرا آخری سوال ہے. تو اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لاشعور کی صلاحیتوں کو ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ نواں کٹا کھو گیا. اچھا، بات یہ ہے کہ ہمارا لاشعور کی صلاحیتیں تمام کائنات میں سے جڑی ہیں، کائناتی لاشعور سے جڑی ہیں. تو آپ نے ان کو جس صلاحیت پر آپ تجربے کے ذریعے، مشاہدے کے ذریعے کانفیڈنس بٹھاتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے. پہلے آپ نے یہ نالج لینی ہے شعور میں. ٹھیک ہے، لاشعور سے یہ نالج شعور میں لانی ہے. جو بھی سوال آتے ہیں وہ نالج آپ نے لانی ہے. اس کے لیے ایک مشق ہے. ٹھیک ہے، مثلا میں اکثر مشق کراتا ہوں کہ آپ یہ ہاتھوں میں دیکھیں، آپ کو بھی کرائیے، آپ کو بھی اور نظر آنا شروع ہو. سوال جو آپ کی مشق ہے، سامنے دیکھیں سوال جو آپ کیسے ہو. ٹھیک ہے، پھر ہم ایک ایک ویڈیو کریں گے پوری، جو یہ کشف اور اس قسم کی چیزیں ان کی حقیقت ہے. لیکن میں یہاں مختصر بتاتا ہوں، جب آپ کو سوال جو آپ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ چل یہ کام نہیں ہوگا، آلریڈی ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، تو آپ تقریباً 98% سوالوں کے جواب دینے کے قابل. ٹھیک ہے، جب آپ یہ جاتے ہیں تو سمجھے آپ کے لاشعور آپ کی پوری مدد کرنا. اگلے دن جب ہوا تھا، ہم چکوال چھت پہ بیٹھے تھے، الارم بجا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ آیا ہے، ہٹ کیا اس نے آپ کو راڈار پہ. تو میں نے کہا چلا ہے وہاں سے، لیکن راڈار تک نہیں پہنچا. بعد میں پتا چلا کہ یہ سائڈ پہ انہوں نے ہٹ کر کے گرا دیا. تو دیکھیں، آپ کو ہزاروں چیزیں جو آپ کو بتانا شروع ہو جاتی ہیں لاشعور کی شعور میں آنا شروع. یہ آپ نے مشق کرنی ہے، اور یہ آپ ہاں نہ سے آگے چلتے 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 آپ شروع کر دیتے ہیں. پھر اور بہت سے طریقے ہیں. مثلا آپ کسی بندے کو بٹھاتے ہیں، اسے تھوڑا سا آپ نے ٹرانس میں لے جانا ہے، جیسے بچے کو نہیں ناخن میں چوٹ بتائے، اس طریقے سے آپ بندے کو مل جائیں گے جو آپ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں. امریکہ میں پروگرام شروع کیا تھا جسے ٹیکنیکل ریموٹ، وہ اس سے ملتا جلتا تھا، لیکن بندہ خود بیٹھ کے یہ تجربے کرتا، کوئی جسم سے نکلتے تھے. یعنی اس کی سائنٹیفک ایویڈنس ہے، وہ ٹیلی پیتھک لابنا چاہیے، اس میں لا کے شروع کرتے تھے. اس سے وہ جسوں کی فائلیں پڑھنے کی کوشش. تو میرے بہت سے دوست، وہ بندہ رسائی لے جاتا تھا اس فائل تک. یعنی یہ پریکٹس ہے. میرے دوست حمید گل صاحب مرحوم نے کہا تھا کہ امریکن ہماری فائلیں پڑھ لیتے ہیں، ان کے پاس بندے ہیں. تو میں بڑا ہنسا تھا، مجھے اندازہ ہے. تو بات یہ ہے کہ اس لاشعور کی بہت سی صلاحیتیں. ابھی جو میں بات کی ہے کہ اس نے صرف لاشعور کی صلاحیتیں جو بات کی، لیکن کیونکہ لوگوں کو میری باتیں نہیں سمجھ آتی ہیں. پہلے تو یہ روحانیت جو ہے یہ پھنسی ہوئی ہے قبروں میں، یہ بابے کرتے ہیں. بھائی بابے خدا کا نام ہے، قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ برزخ میں زندہ ہیں. بھائی زندہ ہے، میں مانتا ہوں، یہ بھی مانتے ہیں، وہابی بھی جنہیں آپ کہتے ہیں، دیوبند بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، دیوبند ویسے بہت زیادہ لاجیکل ہیں، یہ مانتے ہیں. بریلوی حضرات تو چلتے ہی پہلے تشریح چلتے ہیں، ٹوٹل مدد کرتے ہیں، فوج شدہ جو برزخ میں زندہ ہیں، وہ اس کو مردہ مانتے ہی نہیں. بس وہ چھوڑ دیں، بس وہ جو کچھ کرتے ہیں انہیں کرنے دیں. مجھے پتہ ہے کہ وہ لوگ برزخ میں زندہ ہیں، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. تو ہم دنیا میں کر کے بیٹھے ہیں. تو خدا کا نام ہے یار، زندہ خدا ہے، اس سے رابطہ کریں، اس سے رابطہ استوار کریں اور مضبوط تر کریں، جو آپ ایمان اور فیتھ کے تھرو کرتے ہیں. پھر عجیب و غریب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ کو اور کوئی ضرورت نہیں. آخر میں ایک پڑھتا ہوں علامہ اقبال کا شعر جو بڑا دلچسپ ہے
ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار رفیع، کار کشا و کار ساز۔ یہ انہوں نے غزوہ بدر ہے جو آپ نے ریت نہیں پھینکی، میں نے پھینکی، اللہ نے نہیں اس پھینکی ہے قرآن کانسیپٹ کے اندر۔ جی، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار رفیع، کار کشا و کار ساز۔ اس کی امنگیں کلید، اس کے مقاصد جلید، اس کی ادائیں دل فریب، اس کا سخن دل نواز۔ نقطۂ پرکار حق، نقطۂ پرکار حق، مرد خدا کا یقین، باقی یہ عالم تمام طلسم وہم و مجاز۔ تو یہاں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شاہ جی اس پہ آپ بہت اعلیٰ اور ہماری بہت شاندار باتیں ہوئیں گی، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو اس پہ بہت ساری چیزیں سمجھنے کو ملیں گی۔ روحانی شعور سے بھی ہم نے ماورا بہت باتیں کی ہیں۔ لاشعور کے اوپر بھی صاحب کہہ رہے ہیں ایک نئی ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی کہ لاشعور کیسے کام کرتا ہے، اسے آپ کیا کیا کام لے سکتے ہیں۔ اگر میں روحانی شعور کے اپنے ٹاپک اور اپنے موضوع کے اندر رہ کے بات کروں تو میرے خیال میں یہاں پر صوفی صاحب نے زندگی کی جو ایوری واک آف لائف ہے اس کو یہاں پر ڈسکس کیا ہے، اور بڑی یعنی جو ہے وہ ایک تفصیل کے ساتھ آپ کو چیزوں کو سمجھا دیا گیا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ایک دفعہ سنیں گے، دیکھیں گے تو شاید آپ مس کر لیں، 2 سے 3 سے 4 دفعہ آپ سیکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی جو ہماری جو ایپیسوڈ ہے اس میں ہم کسی شعور کی عنوان سے ایک نئی جو ہے وہ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ۔